السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے رجب علی اور آج پھر تیسرے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام حسین رضوی صاحب۔ تو آج پھر ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ ظاہری بات ہے کہ اب انبیاء کا سلسلہ تو حضور السلام پر ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس قرآن پاک ہی ایک کہنے کے ماخذ ہے جس سے ہم اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ عام بندے کو قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے 17 18 یا کتنے علوم پہلے حاصل کرے بندہ، اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ اللہ پاک غور و فکر کرنے کا درس دے رہا ہے اور علماء کہہ رہے ہیں جی کہ خود قرآن پاک کو نہ پڑھیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا علماء چاہتے ہیں کہ صرف عوام ہمارے ساتھ ہماری محتاج رہے، ہمارے ساتھ جڑی رہے، خود نہ پڑھ لے کچھ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی رجب بھائی ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ بالکل قرآن پاک اللہ پاک نے جو ہے وہ آسان کیا ہے، لیکن آگے یہ بھی ہے یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کیا کوئی مدکر ہے، کیا کوئی اس میں محنت کرنے والا، غور و فکر کرنے والا اور سوچنے والا اور سیکھنے والا ہے؟ جیسا کہ خود قرآن نے بیان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو اس لیے قرآن سیکھنے سے آئے گا۔ آسان ہے قرآن، لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتا پھر خود سے مرمانی نہیں، سمجھنے سے آئے گا، کسی کی رہنمائی سے آئے گا۔ جیسے سب سے مین مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں رجب بھائی، قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ صحابہ کیا تھے؟ عربی زبان تھے۔ اگر آپ کہیں آج تو کہہ لیں کہ پلے کچھ نہیں ہے، عربی آتی نہیں لوگوں کو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پٹ عربی کا لفظ ہے کہ نہیں ہے ایسے دور میں۔ اور یہ ان لوگوں کی حالت ہے، یہ جو پٹ عربی کا پٹ کو عربی کا لفظ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو اس وقت رہنما ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ یعنی اجمی لوگ ہیں، بالکل عربی سے ناواقف لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ تو تھے، عربی تھے، اور جن لوگوں میں قرآن آیا وہ تو بڑے بڑے شعراء تھے، ان میں تو بڑے بڑے مقابلے باز تھے عربی میں، لیکن کیا ان کو قرآن دے دیا گیا یہ آسان ہے سمجھ لو خود ہی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے بھئی، آسان ہے خود ہی سمجھ لو، تم عربی ہو، عربی دان ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، لیکن نہیں، کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ساتھ ٹیچر بھی دیے گئے، ساتھ معلم بھی دیے گئے کہ کتاب کو کیا ہے سیکھیں۔ تو صحابہ کرام نے قرآن سیکھا کس سے؟ نبی پاک علیہ السلام سے۔ اچھا پھر آگے صحابہ نے بھی کچھ، جو صحابہ زیادہ سیکھتے، جو یعنی کیونکہ ان کی بھی مصروفیات تھی، لیکن جنہوں نے ٹائم نکالا، جتنا محنت کی، وہ زیادہ سیکھ گئے۔ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا میری امت کا معلم ہے، بخاری اٹھا کے دیکھیے کتاب العلم، فرمایا میرے امت کا معلم ہے، میری امت کا استاد ہے۔ تو صحابہ کئی سیکھتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھتے تھے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، جو اب کتنے صحابہ ہیں تفسیر کتنوں نے کی ہے؟ حضرت ابن عباس نے تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو سیکھے گا، محنت کرے گا، اس کے لیے آسان ہے، اس کو آئے گا۔ تو سیکھنا پڑتا ہے رجب بھائی، ایسے نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے وہ قرآن آپ کے لیے آسان ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو رہنما اور معلم اور استاد کے بغیر، یا دنیاوی فن جو ہے وہ آپ کو کوئی بغیر استاد کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو گاڑیوں کا کام بغیر استاد کے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو ہر دنیا میں ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو استاد ہیں قرآن کے بھی سکھانے والے، تو تم ان سے سیکھو، ٹھیک ہے؟ تو خود جو ہے وہ اپنی زور آزمائی تفسیر پہ رائے جو ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی ہے آسان، لیکن آسان کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے لیے آسان ہے جو کوشش کرے گا اور کوشش سیکھے گا، کرنے والے کے لیے ماہر سے سیکھے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن پاک ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے، تمام جان والوں کے لیے۔ اب علماء یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیا واقعی قرآن پاک پڑھنے سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل، اصل لوگوں کو علم نہیں ہے یار رجب بھائی، لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ نا بات سنتے ہیں، کبھی کبھار ایسے دین کی طرف آتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، کوئی ایسی بات ان کو جب لگتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اصل میں جاہل ہوتے ہیں، انہیں پڑھا نہیں ہے، آئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہمارے استاد صاحب تھے، ان کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ میں پہلی بار سنے ہیں، یہ میں پہلی بار سنے ہیں، یہ بڑا آج کل لوگ آتا نا۔ اچھا اس بندے نے پوچھو نا کہ بھائی اتنی 80 جلدیں ہیں کتابوں کی، مسئلے لکھے پڑے ہیں، بار شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہے، فتاوی قاضی کا ہے، فتاوی شامی ہے، در مختار ہے، رد المختار ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی کتابیں ہیں مسائل کی۔ مجھے یہ بتاؤ ایک کتاب تم نے دیکھی ہے؟ پڑھنی دور کی بات ہے کہ وہ آپ کام کیا کرتے ہو، اسے پوچھنا آپ کام کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے میں تو فلاں علوموں کا کام کرتا ہوں۔ تو
کام لوموں کا کرتا ہے تو عالم کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پہلی باری سنے ہیں وہ کہتے ہیں میری بھائی، 80 سال ہاں میں میری 80 بھائی دین عمر سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگا استاد صاحب کو جی یہ مسئلہ تو میں پہلی باری سنے ہیں. تو استادوں نے فرمایا بھائی لاکھوں مسئلے ہیں جو تم پہلی بار سنو گے، یہ کتابیں بری پڑی ہیں، لاکھوں مسئلے ہیں، ٹینشن نہ لو، ایک مسئلہ نہیں. تو یہ لوگ خود پڑھتے نہیں، جب بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو قرآن خود کہتا ہے جو دل بھی کثیرہ مجاہدی بھی کثیرہ. یہ پہلا سپارہ ہے، غالباً تیسرا رکوع ہے اس کا، تیسرا یا چوتھا رکوع ہے. فرمایا کہ اس کو کچھ حصے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ حصے ہدایت پا جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی کے دور میں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ایک اور صحابی تھے، ان کو حضرت امیر معاویہ علی کی مبین صلح کے لیے پنچ بنایا گیا، تو خارجیوں نے، وہ خارجی یہ لڑائی صاحب اشتعال دلوانے والے تھے، یہودیوں کے سارے یہ ایجنٹ تھے، تو خارجیوں نے اس وقت حضرت علی پر شرک کے فتوے لگائے، کفر کے فتوے قرآن پڑھ کے لگائے. انیل حکم الا للہ، ان کا حکم تو صرف اللہ کے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ نے حکم بنا لیا ہے، حکم تو صرف حاکم تو صرف اللہ کی ذات ہے. حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا انقلاب کر کے آؤ، یہ قرآن کو پڑھ کر نا غلط لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابن عباس گئے تو آپ نے پھر ان کا مقابلہ کیا، ان کو جواب دیے کہ بھائی قرآن دوسری آیتیں بھی پڑھو، ایک نہ پڑھو، حاکم بندے بھی ہو سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ محبوب آپ کو حاکم نہ بنا لے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، فرمایا فبعث بین کنتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ. میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے، ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا ادھر سے آئے، ایک فیصلہ کرنے والا ادھر سے بنائے. تو آپ نے آئے فرمائی نا، کا کیا مطلب ہے؟ قرآن خود شرک اور کفر کی دعوت دے رہا ہے. تو پھر اس خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس کے لفظ سے، فرمایا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل. فرمایا تم نے پڑھا قرآن ہے، کلمہ حق بولا ہے کہ حکم صرف اللہ کی، لیکن تم نے جو مراد لی ہے نا وہ باطل لی ہے. اس طرح آج بھی لوگ مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں آیتیں یہاں دون اللہ والی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن مراد غلط نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فتنے کا ابن عباس نے اس کو رد کیا، مولا علی نے رد کیا. پھر یہ اب کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے نہیں گمراہ ہوئے. سرکار کی حدیث ہے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے قرآن کے حلقے سے نیچے نہیں جائے گا، تو وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے. ہدایت وہی پاتے ہیں جو قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو صحیح دل سے اخلاص سے سمجھتے ہیں اور صحیح رہنما سے سمجھتے ہیں.